صفحہ نمبر 61 آیت نمبر 135 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جو اپنے آپ سے گناہ کا صدور کرتے ہیں یا اپنی اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے معاف کرنے والا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وَلَمْ يُصِرُّوا، اصرار نہیں کرتے، عَلَى مَا فَعَلُوا، جو گناہ کر چکے ان پہ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہوں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اعمال کرنے والوں کے لیے کیا اچھا بدلہ ہے، قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق آپ لوگوں سے پہلے بھی بہت سارے اقوام کی باتیں گزر چکی ہیں، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں پھرو دیکھو کہ کس طرح انجام رہا جھٹلانے والوں کا، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے، ہدایت ہے، اور تقوی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی متقین کی صفات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تقوی والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان سے کوئی فحش کام کھلا گناہ ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر لیتے ہیں، اپنی اوپر ظلم کرنا اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنا اخروی نقصان کر لے، یہ اپنی اوپر ظلم ہے۔ جب ایسے کام ہو جائیں گناہ یا اپنی اوپر ظلم، تو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں اور گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، تو ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے، جنت ہے، ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا۔ اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، دنیا میں پھرو ذرا ان کا انجام تو دیکھو کیسے مٹ گئے۔ دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کی ہمت کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کا نظام یہ فانی ہے، اور ذرا زمین میں پھرو دیکھو تو انجام جھٹلانے والوں کا کیسا رہا، اور جنہوں نے ایمان لایا ان کو اللہ نے کیا عزت دی۔ گناہ کا صدور اکثر دنیا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ اس کام کو کہتے ہیں جس میں 3 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، وہ کام شرعاً ناجائز ہو۔ نمبر 2، کام کے ناجائز ہونے کا علم بھی ہو۔ نمبر 3، قصداً صادر ہو۔ 3 شرائط جب پوری ہوں کسی کام میں تو یہ گناہ ہے۔
آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی تھی وہ گناہ نہیں ہے۔ اکثر جو عوام میں مشہور ہے، ایک گناہ تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوا تھا، اللہ نے معاف کیا تھا تو آپ مجھے معاف نہیں کرتے۔ نہیں جی، یہ بہت جرم کی بات ہے، کسی نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں، انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ہوا ہی نہیں ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہیں اور صحابہ کرام طاہرین ہیں۔ معصومین کا مطلب یہ کہ ان سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے، طاہرین کا مطلب یہ کہ ان سے اگر گناہ ہوا ہے تو اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، جیسے ان سے گناہ ہوا ہی نہیں۔ دنیا چاہے جتنی بھی زیادہ مقدار میں مل جائے، اس کو ایک دن خیر بات کہنا ضرور ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز سونا ہے۔ سونے کو عربی زبان میں ذہب کہتے ہیں، ذہب۔ ذہب کا معنی کیا ہے؟ ذہب یذہب بمعنی جانے کے۔ سونا جیسی قیمتی چیز بھی چھوڑ کے آپ نے جانا ہے، یاد رکھو۔ اس کا نام عربی میں ایسا رکھا گیا کہ ہر آدمی سمجھ جائے کہ سب سے قیمتی چیز کو بھی چھوڑ کے جانا ضرور ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جب ہوتا، احادیث میں، قرآن میں اس کا ذکر ہے 22ویں پارے میں، تو ہمارے تفسیر کے اساتذہ تاکید سے فرمایا کرتے تھے، اے طلبہ سن لو، جب سلیمان بن داؤد دنیا سے چلے پتہ چلا کہ دنیا وفادار نہیں ہے۔ شرقاً غرباً شمالاً جنوباً اس کی حکومت تھی، نہ صرف انسانوں پہ، جنات پہ بھی ان کی حکومت تھی۔ اسی طرح پرندوں جانوروں کی بولی سمجھتے تھے، ہوا پہ اس کی حکومت تھی، ہوا تابع تھی۔ 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، 53 سال کی عمر میں دنیا سے رحلت فرما گئے، بیٹھے بیٹھے وفات پا گئے تھے۔ روایات میں ہے کہ اپنی عصا کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے بطور تکیے رکھے بیٹھے، جنات کام کر رہے تھے۔ جنات سے سلیمان علیہ السلام بہت مصروف کام لیتے تھے، کیونکہ یہ پھر وہ آپس میں شر بنا لیتے۔ سلیمان علیہ السلام ان کو مصروف رکھتے تھے۔ اس زمانے میں یہ عقیدہ پھیل گیا تھا، ایک جھوٹا عقیدہ کہ جنات کے پاس علم غیب ہے۔ آج بھی بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں جنات کو ہر چیز کا پتہ چلتا ہے۔ نہیں، یہ جنات کے پاس علم غیب نہیں ہے، یاد رکھو۔ وہ ایک محتاج مخلوق ہے، ان کے لیے بھی ہدایت اور گناہ، ایمان، دوزخ اور جنت ہے۔ تو اس زمانے میں لوگوں میں یہ عقیدہ پھیل گیا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے۔ اللہ نے کر کے دکھایا۔ سلیمان علیہ السلام وہ شیشے کے محل میں بیٹھے ہوئے، اپنی لاٹھی اپنی ٹھوڑی کے نیچے بطور تکیہ رکھی، اور روایات میں ہے کہ 1 سال تک وفات کے بعد بھی سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے حالت میں رہے، اور جنات دیکھتے دیکھتے ہر لمحے کام میں مشغول رہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں کہ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ 1 سال میں گھن کے کیڑے نے یعنی دیمک نے وہ لاٹھی نیچے سے کھا لی۔ جب لاٹھی کمزور ہو گئی، بوجھ برداشت وہ نہ کر سکی،
تو سلیمان علیہ السلام نیچے گر گئے۔ جنات نے دیکھا یہ تو وفات پا گئے، ہم تو خیال کر رہے تھے کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پھر وہ لکڑی پہ گھن کا کیڑا لگایا گیا، پھر اس کے روزانہ ماہانہ وہ لکڑی کانے کی مقدار ناپی گئی، تو اس سے پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو 1 سال پہلے وفات پا گئے تھے۔ سلیم الصدر سلیمان کا معنی کیا ہے؟ کامل سینے والے، کامل دل والے، حالات کا مقابلہ کرنے والا دل اللہ نے دیا تھا، کیونکہ پوری دنیا پہ حکمرانی کے لیے تو بڑے دل والا آدمی چاہیے۔ عجیب حکومت اللہ نے دی تھی۔ 22 پارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے لنگر کی دیگیں ایسی تھیں کہ ان کو اپنی جگہ سے کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ سالن حاصل کرنے کے لیے سیڑھیوں پہ چڑھنا پڑتا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگیں۔ یمن میں یہ نظام تھا، اس لیے تو درخواست کی اللہ آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واعظ کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جو دسترخوان بچھایا گیا اس دسترخوان کی چوڑائی پہ 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ تھا۔ دسترخوان کی چوڑائی پہ 1 مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لنگر کی پلیٹیں کیسی تھیں؟ تفسیر مظہری نے لکھا ہے، معالم التنزیل میں بھی یہ لکھا ہے کہ 1 پلیٹ سے 1000 افراد کھایا کرتے تھے۔ 1 پلیٹ سے 1000 افراد کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگر کسی کو دینے پہ آ جائے تو کوئی حد نہیں۔ کیسی حکومت دی؟ کوئی ایسا حکمران نہیں گزرا جس کے لنگر میں ایسی پلیٹیں ہوں کہ 1 پلیٹ سے 1000 افراد کھائیں۔ روایات میں ہے کہ تخت کے اندر جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، ہوا کو حکم دیتے، ہوا اڑا دیتی تخت کو، جہاں چاہتے وہاں تخت کو اتار دیتے۔ سینکڑوں میل پہ محیط ہوتا تھا سلیمان علیہ السلام کا تخت، سینکڑوں میل پہ محیط ہوتا تھا۔ روایات میں ہے کہ 1000 تو اس کی باندیوں اور بیویوں کے گھر تھے تخت کے اندر۔ مکہ مکرمہ کے اوپر سے گزرے، اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے یہ نیچے جو شہر نظر آ رہا ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اس میں آخری نبی پیدا ہوگا پھر یہاں سے ہجرت کرے گا۔ ساتھیوں نے درخواست کی وہ تو بہت بعد آئے گا، ہم تو بہت پہلے ہیں، ذرا تخت اتار کے یہ شہر تو دکھا دو، وہ نبی تو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو بہت بعد میں آئے گا، سید الانبیاء ہوگا، اللہ نے اس کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام قائم کیا۔ اپنی خدائی کے اظہار اور اپنے حبیب کو پورے کائنات میں سب سے افضل بنایا، ذرا یہ شہر تو ہم دیکھ لیں۔ تخت کو اتارا گیا۔ روایات میں کہ 7 دن وہاں مقیم رہے، روزانہ 500 جانور ذبح کرتے تھے۔ یہاں اس شہر میں حج کی عبادت کے واسطے حضور کی امت کی قربانیاں کی جائیں گی۔ روزانہ 500 جانور ذبح کرتے تھے، اور یہ سارے کے سارے جانوروں کا نظام تخت کے اندر موجود تھا، کسی سے خریدتے نہیں تھے مکہ مکرمہ والوں سے۔ کیا عجیب نظام اللہ نے دیا تھا، انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس نے خود دعا کی تھی، اللہ مجھے ایسی حکومت عنایت فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی،
کہ اس کے بعد تا قیامت کسی کو ایسی حکومت نہ ملے، مجھے ایسی حکومت عنایت فرما۔ واقعی اللہ نے دی۔ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ تخت کے اندر جو خصوصی وہ سیٹیں تھیں، جیسے آج کل کے جہازوں میں بھی خصوصی نشستیں ہوا کرتی ہیں، خصوصی سیٹیں، تقریباً دنیا میں سب سے بڑے جہاز جو آج کل استعمال ہو رہے ہیں ایمریٹس کے ڈبل سٹوری کے جہاز ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ 900 ساڑھے 900 ہزار مسافر بیٹھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑا جہاز دنیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ ان میں جو خصوصی سیٹیں ہوتی ہیں وہ 20 یا 25 ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹے جہازوں میں کسی میں 5، کسی میں 7، کسی میں 8۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اندر خصوصی سیٹوں کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ 6 لاکھ خصوصی سیٹیں۔ عام سیٹوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ کیسی حکومت اللہ نے دی؟ اللہ اگر دینے پہ آ جائے، اس لیے تو درخواست کی، یا اللہ آپ نے مجھے بڑا نظام دیا، یمن میں میرا بہت بڑا لنگر ہے، یہ لنگر کا نظام یمن میں تھا، میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرتا ہوں۔ ایسا دسترخوان بچھایا گیا جس کی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کی تھی، سب کچھ رکھا گیا، لیکن جب مخلوق کو لانے کی درخواست کی گئی، ایک مچھلی آئی اور سب کچھ لپیٹ کے اگل گئی، نگل گئی، اور کہنے لگی میں بھوکی ہوں، میرا رب تو مجھے روزانہ اس کا دگنا کھلاتا ہے۔ وہ برتنوں دسترخوان کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا، اور لپیٹ کے بس سب کچھ نگل گئی، کہنے لگی میں تو بھوکی ہوں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے، کیسے رازق ہے میرے اللہ، کیسے دینے والے ہیں میرے اللہ۔ لیکن وہ نظام کہاں گیا؟ سلیمان علیہ السلام کہاں گئے؟ اس نظام نے سلیمان علیہ السلام کا ساتھ چھوڑا، وہ دنیا سے رحلت فرما گئے۔ کوئی چیز بھی، ایک سوئی بھی ساتھ نہیں گئی، کفن میں جیب کوئی نہیں، سونا اتارا جاتا ہے، پیسے نکالے جاتے ہیں جیبوں سے۔ یہ دنیا کا نظام فانی ہے۔ وہاں ساتھ لے جانا یہ ہے کہ یہاں اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اور جو گناہ کا صدور ہو اس پہ توبہ ہو، توبہ سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں متقین وہ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے فحش کام کیے یا اپنی اوپر ظلم کیا، ذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف فرما دے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ لوگ اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے جانتے ہوئے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بدلہ مغفرت ہے، اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنا ہوگا۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کے لیے کیا اچھا بدلہ ہے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، تحقیق تمہارے لیے پچھلے قصے موجود ہیں، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اے لوگو زمین میں پھرو، ذرا دیکھو تو صحیح جھٹلانے والوں کا انجام کیسا رہا۔ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن باتوں کو واضح کرنے والا ہے لوگوں کے لیے، اور یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن تقوی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تقوی کی دولت نصیب فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کی مغفرت فرما،
ہم خطا کار ہیں، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، مسلمانوں کو ایک بنا، کفریہ طاقتوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو عنایت فرما۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین۔